بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 284، سورہ نساء، آیت نمبر 1۔ اس سورت کا نام ہے سورت نساء، اور اس کو تفسیر الرحمن صاحب قاموس کی کتاب ہے، اس میں سورہ نساء الصغریٰ کبریٰ کہا گیا ہے اس کو، جبکہ سورہ طلاق کو نساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ سورت نساء یہ چوتھے نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے 4 سورتیں سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، اور چوتھے نمبر پر سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کا ماقبل سے ربط یہ ہے، سورہ فاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا، منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری جماعت مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسری جماعت ضالین جو گمراہ تھے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ان کی تفصیل تھی، اور ان میں سب سے پہلے جو مغضوب علیہم یہود تھے، علماء یہود کی خباثتوں کا اور شرارتوں کا ذکر تھا۔ گوئے کہ سورۃ بقرہ رد تھی علماء سو کے اوپر۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں نصارہ کی خباثات کا ذکر تھا، پیر لوگ جو ہیں، گوئے کہ جو گدی نشین اور پیر لوگ ہیں ان کی خباثات اور ان کی خرابیوں کا ذکر تھا، جو کہ الضالین میں ہے۔ تو تیسری جماعت جو کہ انعمت علیہم میں، ان کا تذکرہ سورۃ نساء کے اندر ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو کہ انبیاء، شہداء، صالحین ہیں۔ تو گویا کہ وہ سورہ فاتح کے اندر 3 جو گروہ ہے، ان 3 میں سے ہر ایک کی تفصیل ایک سورت کے اندر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر علماء یہود پر رد تھا، تو آل عمران میں رد تھا نصارہ پر۔ تو سورہ نساء کے اندر تردید ہے مظالم جاہلیت کی، یعنی مشرکین عرب کے اوپر، جو کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے مظالم اور ان کے ظلموں پر تردید۔ اور سورہ مائدہ کے اندر پھر اصلاح المومنین ہے۔ گوئے کہ 4 بڑی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہود کی، اس کا رد اور اس کا ذکر بقرہ کے اندر۔ دوسری جماعت نصارہ جس پر تردید اور اس کی خباثات سورہ آل عمران میں، اور تیسری جماعت اہل جاہلیت والے مشرکین عرب جس پر رد ہے سورہ نساء کے اندر، اور چوتھی جماعت مومنین کی ہے جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر اور اصلاح مومنین کا ذکر وہاں۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں 31 امور ذکر کیے تھے تہذیب النفوس کے، کہ جس سے انسان کی ذاتی اصلاح اور تربیت ہوتی ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر تدبیر منزل یعنی گھر کی اصلاح کے 18 اصول ذکر کیے ابتدائی پہلے حصے کے اندر، کہ گھر کے اندر امن اور سکون اور گھر کے اصول ذکر کیے ہیں۔ اور اس طرح دوسرے حصے میں آیت نمبر 57 کے بعد 135 کے اندر سیاست مدنیہ کا بیان ہے کہ ملک کے اندر امن ذکر ہو، جبکہ یہ تینوں مضامین سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے، تدبیر منزل،
تہذیب النفوس اور سیاست مدنی کے عنوان سے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں۔ چوتھے نمبر کا ربط یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں رد تھا مشرکین بالعباد الصالحین پر، جو کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو سورہ نساء میں رد ہے مطلقاً شرک کے اوپر کہ لا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر کہا تھا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت نہیں کرتے، جیسے کہ یہود نے کما عبادت الیہود البقرہ، جیسے کہ بقرہ کی عبادت کی ہے گائے کی یہود نے، اور ہم نہیں عبادت کرتے غیر اللہ کی، جیسے کہ نصارہ نے عبادت کی ہے آل عمران کی، کیونکہ عبادت غیر اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ ظلم ہے، اور ہم ظلم نہیں کرتے حتی النساء، یہاں تک کہ عورتوں پر۔ فانزل علینا المائدہ، تو ہم پر دسترخوان اتار۔ اس لیے اس سورت کو سورت نساء کہا جاتا ہے۔ سورت کے فضائل کے اندر یہ بات ہے کہ اس سورت کے اندر 26 اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور سورت کے اندر 167 صفات فعلیہ مات تکرار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، اگر ان 5 آیتوں کے عوض میں مجھے کوئی ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ دے تو میں پسند نہ کروں۔ وہ آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو جو کہ گناہ کبیرہ شرک اور کفر ہے، تو میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ تو یہ ایک ایسی آیت عظیم بشارت مومنین کے لیے کہ اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسری آیت نمبر 40 ہے، اس کے اندر ذکر ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 48 ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ بہت بہتر واعظ اور نصیحت کرتا ہے۔ اور اس طرح آیت نمبر 64 ہے، تو حاکم مستدرک نے یہ روایت نقل کی ہے۔ دوسرا اس میں حضرت ابن جریر نے عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ اس میں 8 آیتیں ہیں، 5 آیتیں تو یہ مذکورہ ہے، اور اس کے علاوہ آیت نمبر 26، 27 اور 28 ہے، یرید اللہ لیبین لکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر چاہتا ہے کہ اپنے احکام کو واضح کرے، اور اللہ تعالیٰ تم پر توبہ کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اور یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک اور تعبیر فرمائی ہے، اور اس میں ذکر کیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا، آیت نمبر 110 کے اندر ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ساری دنیا مجھے اس آیت کے بدلے میں پسند نہیں ہے، جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ معافی مانگے تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا، تو گویا کہ یہ عظیم آیتیں ہیں اور اس کی فضیلت میں ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے احکام نساء، یعنی عورتوں کے احکام ذکر ہے جو کہ دفع المظالم ہے، یعنی وہ سورت جس میں بیان حقوق الضعفاء، کمزور لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اور کمزور کون ہے؟ الیتاما، یتیم ہے۔ کمزور کون ہے؟ النساء، عورتیں ہیں۔ کمزور کون ہے؟
السفہا جو کم فہم اور کم عقل جو اپنے حقوق کو نہیں جانتے. کمزور کون ہے؟ ما ملکت ایمانکم جو تمہارے ماتات اور تمہارے مال مملوک ہے، اس میں العبید غلام آ جاتے ہیں، باندی آ جاتی ہے، اس میں حیوانات آ جاتے ہیں، اس میں ماتحت جتنے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. کمزور کون ہے؟ الرعایا جو کہ رعیت ہے وہ کمزور ہے. تو اس لیے سورت کے اندر مظالم کے اوپر رد ہے، اور ظلم کرنے والے وہ ولات ہیں، حکام ہیں، علماء ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ہر اوپر والا جو اپنے ماتحتوں پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. تو سورت کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کا بیان ہے، اس لیے کہ عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنا حق مانگ نہیں سکتی اور بول نہیں سکتی، اگرچہ آج کے معاشرے میں اس کو باہر نکال دیا گیا ہے. تو اس لیے سورت کے اندر عورتوں کے حقوق بیان ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ظلم اور یتیموں پر ظلم، سفہا پر ظلم، رعیت پر ظلم تھا، طرح طرح کے مظالم تھے. تو اس صورت نے آ کر ان مظالم کی تردید کی ہے اور اصلاح معاشرہ، اصلاح ملک، اصلاح قوم کے لیے اس میں بہترین اصول اور رہنما باتیں ارشاد فرمائی ہے. اور مظالم چونکہ دو قسم کے ہیں، ایک فیما بین الناس لوگوں کے درمیان میں کہ ایک دوسروں کے حقوق تلف کرنا اور ایک دوسروں کے حق دبانا. تو اس کا ماخذ پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، مانا ایک دوسروں پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ربکم اپنے رب سے ڈرو. تو صفت ربوبیت کو ذکر کیا کہ نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے اس نظام کے اندر مظالم پر رد کیا ہے، ظلم مت کرو. اور دوسری وجہ الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ تم ایک دوسروں پر ظلم کیوں کرتے ہو، تم تو ایک جان سے پیدا ہے جو کہ آدم ہے. تو ایک دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا یہ گویا کہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنا ہے. دوسرے قسم کے وہ مظالم ہے جو فیما بینہ و بین اللہ انسانوں کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں کہ حقوق اللہ میں زیادتی کرتے ہیں. تو اس کا ماخذ جو ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کی آیت ہے، اور اس میں لفظ اللہ اس موضوع مضمون کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، غیر اللہ سے نہ ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ مت کرو. اللہ وہ ذات ہے جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور والارحام میں صلہ رحمی کو کاٹنے سے یعنی مخلوق کے مظالم سے بچو. تو یہ گویا کہ سورت کے اندر جو ہے ان جو دفع المظالم ہے اور جو سورت کا دعویٰ ہے اس کی طرف اس آیت کی ابتدا میں، سورت کے ابتدا میں ان کی طرف اشارات ہیں اور ان پر ذکر ہے. اس کو براءۃ الاستحلال کہتے ہیں کہ خطبے کے اندر ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں جو آنے والے مقاصد پر دال ہوں. تو یہ سورت کا دعویٰ ہے اور سورت کی فضیلت اور سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط جو مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے.